الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان اور عمل کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اس ویک ہم انشاءاللہ تعالی مخرج نمبر 8، 9 اور 10 پڑھیں گے۔ مخرج نمبر 8 پہ ہے حرف طرفیہ یا اس کو حرف ذلقیہ بھی کہتے ہیں، را کا مخرج۔ مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور اس کے اوپر والا کچھ حصہ جب ثنایا علیہ کے مسوڑوں کے قریب جائے، جبکہ زبان کی نوک یعنی کہ جو اس کا آگے چونچ والا حصہ ہے اور مسوڑوں کے درمیان ہلکا سا خلا رہے، تب را ادا ہوتا ہے۔ اس کو حرف طرفیہ یا حرف ذلقیہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ادائیگی میں کسی حد تک طرف یا ذلق اللسان یعنی کہ طرف کہتے ہیں نا، ذلق ہم نے پڑھا تھا جب زبان کے حصوں کے نام پڑھے تھے، تو یہ زبان کے کنارے کو کہتے ہیں نا، طرف یا ذلق اللسان شامل ہے اس کے مخرج میں۔ اور طرف اور ذلق کسے کہتے ہیں؟ زبان کے آگے والے پتلے کناروں کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب مخرج کیا ہے اس کا؟ غور سے سنیں اور پک کو دیکھیں۔ زبان کی نوک اور اس کے اوپر والا کچھ حصہ جب ثنایا علیہ یعنی کہ سامنے والے دو دانت ہیں جو اوپر کے مسوڑوں کے قریب جائے، ٹھیک ہے، سامنے والے دو دانت جو ہیں اس کے مسوڑوں کے قریب جائے، ثنایا علیہ کے جو گمز ہیں، مسوڑے ہیں، جبکہ زبان کی نوک یعنی جو اس کا تھوڑا آگے چونچ والا حصہ ہے اور مسوڑوں کے درمیان ہلکا سا خلا رہے، ٹھیک ہے، اور زبان کی نوک کی جو سائڈز ہوتی ہیں یعنی زبان کے پتلے کنارے، تھوڑا سا حصہ زبان کی سائڈز کسی حد تک مسوڑوں کو لگتی ہیں، ٹھیک ہے، تو را ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ کو ایرو کے ساتھ دکھایا جا رہا ہے نا، یہ اتنا سا خلا رہتا ہے اس میں، اور سائڈوں سے زبان تھوڑی سی مسوڑوں کو لگ رہی ہوتی ہے۔ اب را کی ادائیگی میں لرزش، کپ کپی، را میں کپ کپی ہے، ٹرلنگ ساؤنڈ ہے، تھوڑی سی زیادہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ جو ریپیٹیشن ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ٹرلنگ ساؤنڈ ہوتی ہے، کپ کپی ہوتی ہے، لیکن وہ ہمیں ہی محسوس ہونی چاہیے۔ اب اس کو زیادہ نہیں تکرار کرنی چاہیے، جیسے بعض دفعہ میں سن رہی ہوتی ہوں اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں الرحمہ الرحمہ، تو اس طرح نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ را کے لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ٹرلنگ بولتے ہیں، کبھی کبھی لرزش ٹرلنگ ہوتی ہے را میں۔ را کی ادائیگی اور تلفظ دیکھتے ہیں۔ را کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھتے ہیں، جیسے را را۔ جب را ساکن ہوگا کیسے پڑھیں گے؟ ار ایر اور، ار را ری رو۔ اب را میں تھوڑی تھوڑی ریپیٹیشن ہے، یہ اس کی پہچان ہے، ایسے لگتا ہے جیسے مور دین ون را، یعنی کہ ہم ایک سے زیادہ را پڑھ رہے ہیں، اس طرح ہمیں محسوس ہوتے ہیں، لیکن یہ صرف آپ کو محسوس ہو، یعنی کہ ہمیں خود کو محسوس ہو۔ اس تکرار میں جو را کی ٹرلنگ ہے اس کو ایگزیجریٹ نہیں کرنا، اس میں مبالغہ نہیں کرنا، حد سے نہیں بڑھانا اس کو۔ اگر حد سے بڑھایا تو پھر یہ دو را نکل آئیں گی۔ کیسے؟ دیکھیں، جیسے ہم نے پڑھنا ہے اس کو نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، جب ہم پڑھتے ہیں نا تو وہ تھوڑی سی ٹرلنگ ساؤنڈ، لرزش، کپ کپی ہمیں خود کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ سننے والے کو نہیں ہونی چاہیے کہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے۔
را کی آواز میں بلندی ہے، را کی آواز ان بٹوین ہے، یعنی کہ نہ بہت سخت ہے نہ بہت نرم ہے، درمیانی کیفیت میں ہے، سختی اور نرمی کے درمیان کی اس کی آواز ہے۔ را کی آواز کھلی اور باریک ہوتی ہے، کبھی تو کبھی موٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، را کبھی موٹا ہوتا ہے اور کبھی باریک ہوتا ہے، تو کچھ شرائط پوری ہونے پر، اور کبھی اس کی آواز باریک ہوتی ہے کچھ شرائط پوری ہونے پہ، یہ کنڈیشنل ہے، انشاءاللہ ہم آگے جا کے اس کو بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ را کی آواز میں ایک لرزش یا ٹرلنگ ہے، وہ اس کے مخرج اور کیفیت کی ادائیگی کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی یعنی کہ را کی آواز میں لرزش ٹرلنگ کیوں ہے، کیونکہ اس کی آواز جو ہے نا، اس کا جو پیسیج ہے وہ ٹائٹ ہے، اس کی نکلنے کی جگہ بڑی تنگ ہے، یہ جو بیچ میں اتنا سا جو حصہ ہے، خلا ہے، گیپ ہے، اس میں سے نکلنے کی وجہ سے اس میں ٹرلنگ پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہم نے پک میں دیکھا نا، یہ جو ہلکا سا خلا ہے، کیونکہ اس کا جو نکلنے کی جگہ ہے نا وہ تنگ ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈرلنگ ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ آپ کو اوپر دو پکس نظر آ رہی ہیں، اور آپ زبان کی کیفیت دیکھیں، ایک ہے الراء المفخمہ، مخفم را کہتے ہیں ہیوی لیٹر، ہیوی را جو ہے، اور مرققہ کہتے ہیں لائٹ یعنی کہ باریک را جو ہے۔ اس کے لیے آپ زبان کی کیفیت دیکھیں، جب ہم باریک را پڑھیں گے، یعنی کہ جب را باریک ہوتا ہے تو زبان پیچھے سے جڑ سے اوپر اٹھی ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم را موٹا پڑھیں گے، موٹا را ادا کریں گے تو زبان جڑ سے بھی اٹھنی چاہیے۔ یہ دونوں پک میں آپ فرق واضح دیکھ رہے ہیں، باقی سارا سیم ہے، زبان کی نوک جو ہے وہ مخرج پہ ہے، اور پیچھے سے جڑ کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے۔ جب را موٹا پڑھیں گے تو جڑ دیکھیں کیسی ہوگی، جڑ سے زبان اوپر اٹھی ہوئی ہے، اور جب را باریک آئے گا تو ہم نے جڑ سے زبان کو نہیں اٹھانا۔ کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ میرا گلا بھی آج خراب ہے، میں کوشش کرتی ہوں کہ اچھے سے میں آپ کو آج کا لیسن جو ہے وہ ڈیلیور کر سکوں۔ چلیں مثالیں دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا دیکھیں، پہلا ہے را، را پہ زبر ہے، یہ را فیٹ ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ ریب، ریب، اس کو ریب نہیں پڑھنا، ری، را لائٹ نہیں کرنا کیونکہ یہ را فیٹ ہے، اور کیسے پڑھیں گے؟ جڑ سے زبان اوپر اٹھے گی، ریب، با کو لائٹ رکھنا ہے۔ فرعون، اب یہ را جو ہے یہ باریک پڑھی جائے گی، را ساکن سے پیچھے زیر پڑھی جا رہی ہے، اور آگے کوئی حرف مستعلیہ میں سے بھی نہیں ہے، تو یہ را باریک ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ فرعون، رزقن، رزقن، رزقنا، رزقنا۔ اب مخرج نمبر 9 پہ بھی حرف طرفیہ یا ذلقیہ نون ہے۔ اب یہ دیکھیں مخرج الگ الگ کیوں ہے، جبکہ تینوں ہی حروف جو ہیں، یعنی کہ جو مخرج نمبر 10 پہ بھی حرف آئے گا وہ بھی حروف طرفیہ یا حروف ذلقیہ ہے، مخرج سب کا الگ الگ ہے، جبکہ یہ تینوں ہی حروف طرفیہ یا ذلقیہ ہیں۔ دیکھیں لام، نون اور را بیسیکلی طرفیہ کہلاتے ہیں یا ذلقیہ کہلاتے ہیں اپنے مخرج کی نسبت سے، کیونکہ ان کی ادائیگی میں طرف اللسان یا ذلق اللسان شامل ہے، ٹھیک ہے، ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ طرف یا ذلق کسے بولتے ہیں؟ زبان کے جو پتلے کنارے ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں، اور تینوں کا مخرج جو ہے اس کے نسبت سے ان کا یہ نام ہے، لیکن تینوں کے مخارج مختلف ہیں، مخارج تین الگ الگ کنسیڈر کیے جاتے ہیں، ایک مخرج نہیں کنسیڈر کیا جاتا۔ چلیں مخرج نمبر 9 پہ نون کا مخرج پڑھتی ہیں۔ مخرج کیا ہے؟ رأس اللسان، یعنی کہ زبان کے جو سامنے والا حصہ ہے، جب ثنایا اولیہ کے مسوڑوں سے یعنی گمز سے چپک جائے یعنی لگ جائے، جڑ جائے تو نون ادا ہوتا ہے۔ ایسا کرتے وقت مخرج جو ہے زبان کی نوک کی طرف سے بند ہو جاتا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں نا ان، تو کیا ہوا؟ زبان کی نوک نے جا کے مخرج کو بند کر دیا، ٹھیک ہے، اور آواز جو ہے وہ ناک کے ذریعے سے جاری رہتی ہے، پھر آواز کہاں چلی جاتی ہے؟ پھر ناک میں چلی جاتی ہے۔
گویا نون کی آواز جو ہے وہ اپنے مقررہ مخرج پر بنتی ہے، یعنی رأس اللسان اور ثنایا علیہ کے مسوڑے جو ہیں ادھر بننا شروع ہوتی ہے اور پھر مکمل کیسے ہوتی ہے؟ خیشوم یعنی کہ ناک میں جاتی ہے اور کمتر غنہ کے ساتھ وہاں سے باہر نکلتی ہے، ٹھیک ہے؟ ناک سے گزرے بغیر نون کی آواز مکمل ہو ہی نہیں سکتی. ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ نون اور میم جو ہے غنہ ان کی صفت ہے اور ناک سے گزرے بغیر ان کی جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی، نون اور میم مکمل نہیں ہو سکتے. اس کو حرف طرفیہ یا حرف ذلقیہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ادائیگی میں کسی حد تک طرف یا ذلق اللسان شامل ہیں، یعنی کہ زبان کے پتلے کنارے شامل ہیں. مخرج نمبر 9 کے بارے میں مختلف آراء ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نوٹ کر لیں، میں نے آپ کو پک میں نہیں دیا، صرف مین مخرج آپ کو دیا ہے. مخرج نمبر 9 کے بارے میں مختلف آراء. ایک رائے یہ بھی ہے کہ جب رأس اللسان سامنے کے جو دانت ہیں ثنایا علیہ یعنی کہ رباعیات اور انیاب، تو دوسری رائے کے مطابق یعنی زبان کا جو سامنے والا زیادہ حصہ ہے وہ سامنے کے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو نون ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے دونوں آراء ہی درست معلوم ہوتی ہیں. نون کے مخرج کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ جب رأس اللسان زبان کے جو سامنے جو نوک والا حصہ ہے ثنایا علیہ سامنے کے دو دانت اوپر والے ان کے مسوڑوں سے چپکے تو نون ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک مخرج ہم نے پڑھا. ایک رائے یہ ہے کہ رأس اللسان صرف سامنے کے دو دانتوں سے نہیں بلکہ سامنے کے جو جتنے بھی دانت ہیں، پہلے ثنایا علیہ دو اکٹھے، پھر ان کے لیفٹ رائٹ رباعیات آتے ہیں رباعی، اور ان سے لیفٹ رائٹ انیاب آتے ہیں. سامنے کے 6 دانتوں کے مسوڑوں کو جب زبان کا سامنے والا حصہ لگے تو نون ادا ہوتا ہے. یہ 2 اوپینینز ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں غنہ جو ہے وہ نون کی ذاتی صفت ہے جو اس سے کسی صورت الگ نہیں ہوتا. پھر آگے آپ پڑھیں گے غنہ کے مختلف لیولز ہیں، غنہ کے مختلف درجات ہیں. کہیں کچھ نون جو ہیں جب کسی خاص صورت میں ہو، جب نون مشدد ہو تو پھر بھرپور غنہ ہوتا ہے، جب نون ساکن ہو تو کمتر غنہ ہوتا ہے. کمتر مینس کم غنہ ہوگا نا، نون مشدد پہ بھرپور غنہ ہوتا ہے، زیادہ ہم غنہ کرتے ہیں، جبکہ نون جب ساکن ہوتے تو غنہ اس میں بھی ہوتا ہے لیکن کمتر ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، لیکن ہوتا ضرور ہے. اب را اور نون کے مخرج میں فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، را کے لیے بھی یہی ہے لیکن نون کے لیے رأس اللسان یعنی کہ زبان کی جو نوک ہے وہ زبان کی کسی قدر نوک لگتی ہے، لیکن را کے لیے گیپ رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن را کے لیے نوک کے ساتھ ساتھ رأس اللسان یعنی کہ زبان کا کچھ اوپر والا حصہ بھی استعمال ہوتا ہے را میں، لیکن نون کے لیے صرف نوک لگتی ہے. یہ آپ نیچے پک میں دیکھ رہے ہیں، یہ بالمقابل جو اوپر کا تالو ہے اور یہ دانت ہیں اوپر والے، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ میں یہ آپ کو یہ ناک پہ جو یہ بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا، یہ ادھر سے اس کی آواز گزر کر جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پک کو آپ پہلے اپنے مخرج غور سے پڑھنا ہے، پھر اس کے مطابق پک کو دیکھ کے تو ادائیگی کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے. نون کی ادائیگی اور تلفظ دیکھتے ہیں. نون کو تھوڑا سا لمبا کر کے ادا کرتے ہیں، کیسے؟ جیسے نون جب ہم بطور حرف پڑھ رہے ہوتے ہیں، حروف الہجا میں پڑھتے ہیں، تب اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھتے ہیں. جب نون ساکن ہوتے ہیں تب کیسے پڑھتے ہیں؟ ان، ان، ان. اس کو نہ تو ان، ان ایسے ہلانا بھی نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ لمبا اس کو کر دینا ان، ان ایسے بھی نہیں کرنا، درمیانی کیفیت میں اس کی آواز رکھنی ہے. ان، نانی، نو. اب نون کی آواز ہم نے ادائیگی کر کے دیکھی، اس کی آواز میں بلندی ہے، نرمی اور سختی کے بیچ میں ہے. اس کی آواز نہ تو زیادہ نرم ہے جیسے س اور نہ ہی زیادہ سخت ہے جیسے جیم کو ہم پڑھتے ہیں اج، اب، یہ سختی ہے، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی یہ نرم لیٹر ہے جیسے اس، ٹھیک ہے؟ سا کو ہم نے ادا کیا تھا. تو یہ نرمی اور سختی کے درمیان میں اس کی آواز ہوتی ہے، نہ زیادہ سخت ہوتی ہے نہ زیادہ نرم ہوتی ہے، باریک اور کھلی ہوئی آواز ہوتی ہے نون کی. نون کی ادائیگی آسان ہے، باسہولت ادائیگی، ہم ایزی ٹو پروناؤنس ہے، ایزیلی ہم اس کو ادا کر سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے. ضاد کی طرح، جیم کی طرح، ٹھیک ہے؟ اس میں غنہ ہوتا ہے، نون میں کیا ہے؟ غنہ بھی ہوتا ہے. کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعبد نعبد انعمت انعمت. اب دیکھیں، اب اس کو نون کو آپ نے ہلانا نہیں، کلکلا نہیں بنانا، انعمت جھٹکا نہیں دینا، ٹھیک ہے. نون پہ درمیانی کیفیت میں آواز چلے گی. دیکھیں انعمت، نہ تو اس کو جلدی بند کر دینا انعمت نہیں، اور نہ ہی زیادہ لمبا کر دینا انعمت، ایسے بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے. درمیانی کیفیت میں آواز رکھیں گے. انعمت بِإِذْنِ بِإِذْنِ نقدس نقدس. اب دیکھیں قوف فیٹ ہے، دال باریک ہے، اس کو نقدس دی نہیں کرنا، ٹھیک ہے. نقدس. اب مخرج نمبر 10 پہ جو حرف طرفیہ یا حرف ذلقیہ ہے وہ ہے لام. اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کے کناروں کے اگلے حصے سے جو منہ کے قریب ہے زبان کی نوک تک، جب دائیں اور بائیں جانب سے پوری طرح اوپر کے دانتوں اور پہلی داڑوں کے مسوڑوں سے لگیں تو لام ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کیا مخرج ہے؟ زبان کے کنارے جو ہیں اگلے، ٹھیک ہے، پتلے کنارے، زبان کے کناروں کے اگلے حصے سے جو منہ کے قریب ہے زبان کی نوک تک، جب دائیں اور بائیں جانب سے پوری طرح اوپر کے دانتوں اور پہلی داڑوں، دانت سارے اس میں انوالوڈ ہیں، اور پہلی داڑیں کون سی تھی؟ الضاحک جو تھیں، پہلی داڑوں کے مسوڑوں سے لگیں تو لام ادا ہوتا ہے. زبان کی سائڈز، زبان کی جو سائڈز ہیں ان کو بولتے ہیں کروٹ سائڈز. زبان کی سائڈز کے دو حصے ہیں، ٹھیک ہے. ایک پچھلے موٹے کنارے جو داڑوں کے سامنے آتے ہیں، انہیں ہم نے پڑھا تھا یہ حافۃ اللسان ہے، جو داڑوں کو فیس کرتے ہیں، داڑوں کے سامنے آتے ہیں، وہ موٹے کنارے، ٹھیک ہے، تھک سائڈز. اور اس سے آگے کا جو حصہ ہے یہ پتلے کنارے ہیں، ان کو طرف یا ذلق بولتے ہیں. ہم نے زبان میں پڑھا تھا نا، یہ دیکھیں، یہ پک میں بھی آپ دیکھ رہی ہیں زبان کی جو آگے یلو سا لگا ہوا ہے نا، اتنا حصہ، اور یہ بالمقابل مسوڑے جو ہیں وہ یہ ہیں، اتنے دانت اور یہ پہلی داڑیں جو ہیں یہ، ٹھیک ہے. یہ اس کا مخرج ہے لام کا. تو لام کا مخرج کیا ہے کہ دونوں طرف سے جو اگلے پتلے کنارے ہیں، یعنی پورا اس میں زبان کی نوک بھی آ رہی ہے اور دونوں سائڈز بھی آ رہی ہیں، اور اس کے بالمقابل جو دانت ہے اور پہلی داڑیں ہیں، یعنی ٹوٹل 8 ہو گئے، ٹھیک ہے. 6 دانتوں اور 2 داڑوں کے مسوڑوں کو جب زبان کا آگے والا حصہ لگتا ہے تو لام ادا ہوتا ہے. نون میں سامنے والا زبان کا کم حصہ لگ رہا تھا جبکہ لام میں زیادہ لگ رہا ہے. اس کو بھی حرف طرفیہ یا حرف ذلقیہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ادائیگی میں کسی حد تک بلکہ پوری طرف اللسان شامل ہے، اس میں بلکہ تھوڑا سا حافہ کا حصہ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. داڑوں کے سامنے والے جو زبان ہے وہ ہم نے پڑھا تھا یہ حافۃ اللسان جو موٹے کنارے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا حافہ کا حصہ بھی آ جاتا ہے، تھوڑا سا جو داڑ کو لگتا ہے، ٹھیک ہے، داڑوں کے مسوڑوں کو لگتا ہے. تو لام کے مخرج میں زبان کا تقریباً زبان کی کروٹ کا نوک تک سائڈ سے 1/3 حصہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کو پیک میں بھی نظر آ رہا ہے. ادائیگی اور تلفظ دیکھتے ہیں لام کا. لام کو تھوڑا سا لمبا کر کے ادا کرتے ہیں جب ہم بطور حرف پڑھتے ہیں. لام لام. جب لام ساکن ہوتا ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ال ال ال. اب اس کو ال 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 ہلانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جھٹکا نہیں دینا، اور نہ ہی زیادہ لمبا کر دینا ال ال ال، ایسے بھی نہیں پڑھنا. اس کی بھی آواز درمیانی کیفیت میں رکھیں گے. ال لی لو، اس کو لا لی لو ایسے نہیں پڑھنا، زیادہ منہ کھول کے نہیں ادا کرنا. لام کی جو آواز ہے یہ بلند ہے، نرمی اور سختی کے بیچ میں ہے، کھلی باریک ہے. بس ایک قاعدہ ہے اس میں جلالہ کا، جس میں کچھ کنڈیشنز میں لام موٹا ہوتا ہے. مثلاً جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہم، ٹھیک ہے، اس میں جلالہ یعنی کہ اللہ کا لام جب ہم پڑھیں گے اس سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے زبر یا پیش ہوگی تو وہ لام بس موٹا پڑا جائے گا، ٹھیک ہے. ویسے وہ ہم آگے جا کے ڈیٹیل سے بھی پڑھیں گے. اس قاعدے کے علاوہ باقی سارے لام جو ہیں ان میں یہ
کوئی بھی حرکت ہو باریک ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، جب ویسے لام ہوگا تو وہ باریک ہی پڑھا جائے گا، چاہے کسی حرکت کے ساتھ بھی ہو، لیکن جب اللہ کا لام آ جائے گا تب اس میں کچھ شرائط پوری ہوں گی تو یہ موٹا اور باریک ہوگا۔ اس کی ادائیگی آسان ہے، ایزی ٹو پروناؤنس ہے۔ اب یہ دیکھیں اس میں بھی میں نے آپ کو یہ پک اٹیچ کی ہے سمجھانے کے لیے کہ جو لام مفخمہ ہے، یعنی کہ جب ہم موٹا لام پڑھیں گے تو اس میں کیسی زبان کی کیفیت ہوگی، ڈٹ سے زبان اوپر اٹھے گی، اور اس کے بعد اللام مرققہ جو لائٹ یعنی کہ باریک لام ہے اس کے لیے زبان کی جو جڑ ہے وہ پیچھے سے نیچے رہے گی۔ کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انزل انزل، الحمد الحمد، اب اس کو آپ نے الحمد الحمد ایسے لام کو ہلانا نہیں ہے، نہ ہی زیادہ لمبا کر دینا ہے، الحمد زیادہ بھی لمبا نہیں کرنا، درمیانی کیفیت میں پڑھیں گے جھٹکے کے بغیر۔ الحمد کلمات کلمات فقتلوا فقتلوا۔ اب آگے یہ جو دو میں نے مثالیں دی ہیں یہ اللہ کے لام کی ہیں کہ کیسے ہم نے موٹا پڑھنا ہے، جیسے من اللہ، اب اس کو نون کو ہی ساتھ میں لام کے موٹا نہیں کر دینا، کچھ اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں من اللہ، نون کو بھی ساتھ میں موٹا کر دیتے ہیں، جبکہ موٹا ہم نے کب کرنا ہے، زبان کی جڑ کب اٹھانی ہے، جب ہم نے اللہ کا لام پڑھنا ہے تب جڑ اٹھنی چاہیے۔ کیسے؟ من نہ نون لائٹ اور اللہ کا لام موٹا، من اللہ من اللہ، رسول اللہ رسول اللہ، اب رسول کا جو لام ہے وہ لائٹ ہے، وہ نہیں موٹا کر دینا، رسول اللہ نہیں، ایسے دو لام موٹے نہیں کرنے، صرف اللہ کا لام جو ہے وہ موٹا ہوگا۔ کیسے پڑھیں گے؟ رسول اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس ویک کا لیسن جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس ویک آپ کا ہوم ورک ہے، سوال نمبر 1 ہے، لیسن اچھی طرح سن کے نوٹس کمپلیٹ کریں اور کسی کے ساتھ شیئر کریں۔ سوال نمبر 2، مخرج نمبر 8، 9، 10 کو حروف طرفیہ یا ذلقیہ کیوں کہتے ہیں؟ سوال نمبر 3 ہے کہ را کا مخرج کیا ہے؟ را کی ادائیگی، تلفظ بتائیں اور مثالیں بھی سنائیں۔ سوال نمبر 4، را میں لرزش یعنی کہ ٹرلنگ ساؤنڈ کیوں ہے؟ سوال نمبر 5، نون کا مخرج کیا ہے؟ نون کی ادائیگی، تلفظ بتائیں اور مثالیں بھی سنائیں۔ سوال نمبر 6 ہے لام کا مخرج کیا ہے؟ لام کی ادائیگی، تلفظ بتائیں اور مثالیں بھی سنائیں۔ سوال نمبر 7 ہے را اور نون کے مخرج میں کیا فرق ہے؟ سوال نمبر 8، جو آیات دی گئی ہیں ان کی اچھے سے پریکٹس کر کے تلاوت سنائیں۔ اوکے، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔